کہ دیکھیں اوور ہیڈ اگر میں آسان لفظوں میں جب بھی کسی کو سمجھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اگر آپ ڈائریکٹ مٹیریل ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ لیبر ٹھیک ہے ان دونوں کو اگر آپ ٹوٹلی کیا کریں کہ ان دونوں کو صرف ایکسکلوڈ کر دیں تو ہر چیز کو اوور ہیڈ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اوور ہیڈ کی تقسیم کو پڑھا تھا کہ اوور ہیڈ کی ایک تقسیم تو بنتی ہے یا تو وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا ہوں گے نان مینوفیکچرنگ, جس میں نے آپ کو ایڈمن, سیلنگ اور یہ سارے اوور ہیڈس کی بات کی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں یہ نان مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں آپ کے پاس مزید دو تقسیمات بن جاتی ہیں. وہ نان مینوفیکچرنگ میں بھی بن سکتی ہے لیکن مینوفیکچرنگ میں وہ صرف سیلز میں بنتی ہے. بتاتا ہوں یار کون سے اوور ہیڈ کی بات کر رہے تھے, وہ ہم کہہ رہے تھے یار یہ ویریبل بھی ہو سکتے ہیں اور فکس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا, جہاں کہیں آپ کو ورڈ ویریبل نظر آئے نا تو آپ نے صرف ایک ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے جو آپ نے اکنامکس میں بھی پڑھی تھی اور جو آئی ٹی ایم میں بھی پڑھی ہوگی, کہ ویریبل ایکسپینسز وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ویری کرتے ہیں وتھ لیول آف ایکٹیویٹی. بس اگر یہ ذہن میں رہ گیا نا تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی لائف میں کہ ویریبل ایکسپینسز کون سے ہوتے ہیں, فکس کون سے ہوتے ہیں. بس اس کو ایزی رکھنا. یعنی کہ اگر میں اپنا ایکٹیویٹی لیول, اگر میں پروڈکشن کر رہا ہوں تو میرے پروڈکشن کا ایکٹیویٹی لیول, اگر میں سروس دے رہا ہوں تو میری سروس کا ایکٹیویٹی لیول میں بڑھاؤں گا تو وہ ایکسپینس بڑھے گا, نہیں بڑھاؤں گا نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے, اور فکس وہ ہوتے ہیں وہ ارریلیونٹ آف آپ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں وہ چلتے رہتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ کاسٹ. اس کو کبھی ہم سمجھیں گے, لیکن ایک بالکل آسان سی بات بتاتا ہوں. ایک مشین ہے وہ 100,000 یونٹس بنا سکتی ہے, یہ اس کی میکسیمم پاسبل کیپیسٹی ہے. عام طور پر کسی بھی مشین کو میکسیمم کیپیسٹی پہ چلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس کی ایک آپٹیمم کیپیسٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے کوئی 78-80% کے نزدیک ہوتی ہے. چلو 90 بھی کر لو اگر آپ بہت ہی کوئی طوفانی بندے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ لیکن پھر بھی آپ 100% نہیں چلا سکتے. اب ایک بندہ آئے گا, اس کی آنکھ کھلی ہوگی ابھی صبح تو وہ کہے گا سر 100% کیوں نہیں چلا سکتے, میری مشین ہے بے گدے, بریک ڈاؤن ٹائم بھی تو ہوتا ہے. گاڑی چلائیے کبھی, گاڑی کو آپ کتنا بھی اچھا رکھ لو, سب کا کچھ نہ کچھ بریک ڈاؤن ٹائم, مینٹیننس ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر یہ جو ہوتے ہیں یہ 5-10% کا مارجن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کم ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ویریبل اینڈ فکس کی بات چل رہی ہے, مزید ہم چلتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اوور ہیڈ کے اندر ہم نے سیکھنا کیا ہے. یہ تو میں نے بیسک تمہیدی باتیں کر لی, اور میں نے اوپر آپ کو یہ بھی بتایا کہ اوور ہیڈ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں, پھر اپورشن کرتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ری اپورشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہم سیکھنا کیا چاہتے ہیں اس میں. دیکھیں ہر جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ٹاپک پڑھتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ سیکھنا کیا ہے؟ دیکھو اوور ہیڈ ہے نا, سم ٹائم ٹریسیبل ہوتے ہیں, یا میں آسان لفظوں میں کہہ دوں لنکڈ ہوتے ہیں پروڈکٹ یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی کی ایک فیکٹری ہے, صحیح ہے, اس کے اوپر ایک اے ڈپارٹمنٹ ہے, اے پروڈکٹ بنانے کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک بی پروڈکٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک کیو سی ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسی طریقے سے ایک مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے. صحیح ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ سیلری ہم دے رہے ہیں تو دیکھو جو اے ڈپارٹمنٹ والا ہوگا اس کی سیلری آئیڈینٹیفائی کرنا کون سا مشکل ہے. اے ڈپارٹمنٹ پہ جو سپروائزر لگے ہوئے ہیں, جو ادھر کا پروڈکشن فلور کا مینیجر لگا ہوا ہے, اس کی سیلری اے ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہے. اسی طریقے سے جو بی ڈپارٹمنٹ والا ہے اس کی بی سے, اسی طریقے سے کیو سی والے کی کیو سی سے, مینٹیننس والے کی مینٹیننس ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا یہ کیو سی اور مینٹیننس کا ہونا ضروری ہوتا اگر یہ اے اور بی ڈپارٹمنٹ نہ ہوتا؟ نہیں, یہ منسلک ہے اس کے ساتھ. اب ظاہر ہے مان لیتے ہیں اس کی 100 روپے سیلری ہے, اس کی 150 روپے سیلری ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی اپنی بھی 100 روپے سیلری ہے, یعنی ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بھی 100 روپے جا رہی ہے. ان 100 روپے کو آپ 100,000 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کیو سی والے کی سیلری ہم نے تو ظاہر ہے یہ جو ساری مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے اس کو کس میں چارج ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے پاس چارج کرنے کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو ہم پروڈکٹ کے اندر چارج کر دیتے ہیں یا ہم پیریڈ کے اندر چارج کر دیتے ہیں. اب ایک نئی تقسیم پڑھنے جا رہے ہیں کاسٹنگ کی. تو کاسٹنگ کے اندر یا تو کسی کاسٹ کو پیریڈ کاسٹ کہا جا سکتا ہے یا پروڈکٹ کاسٹ کہا جا سکتا ہے. پیریڈ کاسٹ سے مراد یہ ہے, وہ کہتا ہے بھائی پروڈکٹ بننے نہ بننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس کو آپ سیدھا چارج ٹو پی این ایل کر دیں, ختم بات, ڈائریکٹ پی این ایل میں ڈالیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جو ہے کرتے نہ کرتے, اس کو لگنا ہی لگنا تھا. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی سیلری ایسی نہیں ہوتی, ایسی ہی ہوتی. اکاؤنٹس والا آئے گا وہ تنخواہ 9 to 5 9 to 6 کی لیتا ہے, فنگر کراس, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن 9 to 6 کی لیتا ہے اسے. ٹھیک ہے,
اس طریقے سے آپ کے پاس کلیننگ ڈپارٹمنٹ ہے, چھوٹا موٹا ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے, بیک آفیسز جتنے ہوتے ہیں آپ کے وہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن پروڈکٹ کوسٹ سے مراد کیا ہے؟ وہ کوسٹ جس کو پروڈکٹ پہ چارج کرنا چاہیے. اب فیکٹری کی کوسٹ ہے, فیکٹری لگائی کیوں ہے؟ پروڈکٹ بنانے کے لیے, اور پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اسی لیے فیکٹری کی جتنی کوسٹ ہے اس کو پروڈکٹ پہ چارج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پیریڈ میں چارج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کبھی اس کی جہتیں پڑھیں گے, ایک دن بیٹھ کے میں پوری کوسٹنگ کا چارٹ بنواؤں گا. اس میں بہت ساری کوسٹ ہوتی ہے, سنک کاسٹ ہوتی ہے, اپورچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے, ٹریسیبل ہوتی ہے, نان انٹریسیبل ہوتی ہے, ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, اور پوری بحث ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. لیکن کوئی اس میں حاصل لبے لباب کچھ نہیں ہے, وہ ڈیفینیٹو اور ڈیفینیشن والے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں یہ 100 روپے والی سیلری بھی اے اور بی میں تقسیم ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں ایلوکیشن. کیا کہتے ہیں؟ ایلوکیشن. اور یہ ایلوکیشن کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ ایسا ایکسپینس ہے جو کامن ایکسپینس ہے. اسی طریقے سے یہ بھی یہی ہوگا, یہ بھی ادھر آئے گا اور ادھر آئے گا. اب ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی. سر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوور ہیڈ کی ایک اور کیٹیگری بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک کہلاتے ہیں اسپیسیفک اوور ہیڈ اور ایک کہلاتے ہیں کامن اوور ہیڈ. ایسا ہی ہے, صحیح ہے نا؟ فار ایگزامپل آپ لوگ دوست جو ہے یہاں سے گھومنے جاتے ہیں مری تک, چلو مان لیتے ہیں آپ لوگ تو کینسل کرتے ہیں نا, تو مان لیتے ہیں کہ آپ لوگ دوست چلے جاتے ہیں اوور ہیڈ اپنا گھومنے کے لیے, اپنا کہاں چلے جاتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم مری. اب آپ مری گھومنے گئے تو دیکھو کچھ ایکسپینسز اسپیسیفک ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ لوگ الگ الگ میل لیتے ہیں, بھائی ہر کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تکہ کھاؤں گا, وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو منچورین کھانا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے وہ بولتا ہے بھائی میں تو روزے پہ ہوں, اٹھ جائے گا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا یہ اسپیسیفک ایکسپینس ہے. لیکن اس دوران آپ نے یہاں سے وہاں تک فیول بھی کور کیا اور ٹول بھی دیا. اب دیکھو یہ جو ایکسپینس ہے نا یہ کامن ہے, کیونکہ آپ لوگ 4 بندے اگر گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو یہ ایکسپینس تو سب پہ ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اب سنیے, اب ایک اور سین سناتا ہوں. اگر یہ سارے کے سارے دوست بیٹھے ہوتے کراچی سے, صحیح ہے, کہاں سے بیٹھے ہوتے؟ کراچی سے, تو بڑا آسان تھا. ہم کیا کرتے؟ اس کو لیتے اور یہ 4 دوست ہیں تو ان 4 دوستوں میں سمپلی کیا کر دیتے؟ ڈیوائڈ کر دیتے, کیونکہ سب سے زیادہ یہی ایکویٹیبل نظر آتا ہے. چلیے یہ میں نے بہت آسان ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. اب یہاں پر ایسا ہوا کہ ایک دوست تھا حیدرآباد سے اور ایک دوست کو آپ نے پک کیا تھا بیسیکلی جاتے ہوئے سکھر سے. اب آپ نے کیا کیا کہ یہ ان 4 میں جب ڈیوائڈ کرنے کی بات کی تو ایک دوست اٹھا, بولتا ہے دیکھو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمارا آنے جانے میں ہم نے 4000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے فرام کراچی ٹو مری ٹو کراچی. صحیح ہے, یہ 4000 کلومیٹر کا ہم نے سفر طے کیا ہے, یعنی یہ پورے آؤٹ لائن کرنے میں. بولا ٹھیک ہے. بولتا ہے اس میں سے حیدرآباد والا اور سکھر والا کہتا ہے بھیا جی آپ لوگ جب میرے پاس تک آئے, حیدرآباد والا کہتا ہے آپ میرے پاس تک آئے تو ٹیکنیکلی اس 4000 میں سے میں صرف 3700 کلومیٹر ٹریول کیا ہوں تمہارے ساتھ. بولا کیوں؟ بولا بھائی کراچی سے حیدرآباد ہی 150 ہے, آنا 150 جانا 150, تو میں تو ان 150 میں تھا ہی نہیں. پھر اس نے کہا کہ دیکھو جام شور والا بائی پاس جب آپ لوگوں نے کراس کیا نا تو ادھر آپ نے جو ٹول کے پیسے دیے تو اس کا تو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ جام شور تو میرے گھر کے بعد آتا ہے, پہلے تو آتا ہی نہیں ہے. اس کی بات میں لاجک تھی. سکھر والا کہتا ہے بھائی میرا تو اس سے بھی زیادہ پیسوں سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ میرا گھر تو کراچی سے 500 کلومیٹر دور ہے. تو اس نے کہا جو یہ آپ نے سیدھا 4 سے تقسیم کر دیے نا, یہ تقسیم کی بیسس صحیح نہیں ہے. ورڈ یاد رکھیے گا, بیسس. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. کیا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے؟ کہ اوور ہیڈ کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ بیسس پہ آپ کو اس کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے یوزنگ دا رائٹ بیسس اور موسٹ اپروپریٹ بیسس. ٹھیک ہے, اور اس موسٹ اپروپریٹ بیسس کے بعد آپ نے اس کو ملٹی پلائی کر کے سامنے والے کو دینا ہوتا ہے.